صالبة وإن كانت صالبة كما تقدم من قولنا لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا لا دائما فتركيبها من صالبة عرفية عامة وهي الجزء الأول وموجبة مطلقة عامة وهي مفهوم لا دوام وهي أعم من المشروطة الخاصة لأنه متى صدقت الضرورة بحسب الوصف لا دائما صدق الدوام بحسب الوصف لا دائما من غير عكس ومباينة للدائمتين. چلیے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الثانیۃ العرفیۃ الخاصہ وہی العرفیۃ العامہ مع قید لا دوام بحسب الذات. مشروطہ خاصہ کے بعد عرفیہ خاصہ کا یہ بیان ہے. دونوں میں بہت معمولی فرق ہے. مشروطہ خاصہ میں بالضرورت کی قید ہوتی ہے جبکہ عرفیہ خاصہ میں بالدوام کی قید ہوتی ہے. کیونکہ مشروطہ عامہ میں محمول کا حکم ذات موضوع کے لیے ضروری طور پر ہوتا ہے جب تک کہ ذات موضوع وصف عنوانی سے متصف ہو، اور یہاں پر وہی حکم ذات موضوع کے لیے دائمی طور پر ہوتا ہے جب تک کہ ذات موضوع وصف عنوانی سے متصف ہو. تو جو حکم وہاں پر بالضرورت ہوتا ہے وہی حکم عرفیہ خاصہ میں بالدوام ہوتا ہے. اس لیے جو مثال مشروطہ خاصہ کی ہے بین ہی وہی مثال عرفیہ خاصہ کی بھی ہے. فرق صرف ضرورت اور دوام کا ہے. وہاں پر بالضرورت کی قید ہے اور یہاں پر بالدوام کی جہت مذکور رہے گی. الثانیۃ العرفیۃ الخاصہ. دوسری قسم ہے عرفیہ خاصہ. وہی العرفیۃ العامہ ما قید لا دوام بحسب الذات. یہ ہیں وہ عرفیہ عامہ ہے جس میں لا دوام بحسب الذات کی قید لگی ہوئی ہو. وہیا ان کانت موجبتن، اور یہ اگر موجبہ ہو، فترکیبھا من موجبۃ عرفیۃ عامہ و سالبۃ مطلقۃ عامہ، تو اس کی ترکیب موجبہ عرفیہ عامہ اور سالبہ مطلقہ عامہ سے ہوتی. وَإِنْ كَانَتْ سالبتاً، اور اگر عرفیہ خاصہ سالبہ ہو تو اس کی ترکیب سالبہ عرفیہ عامہ اور موجبہ مطلقہ عامہ سے ہوتی. وَمِثَالُهَا ایجاباً وسلباً ما مر، اور ایجاباً اور سلباً اس کی مثال وہی ہے جو گزر چکی. یعنی سب کچھ اسی طرح سے یہاں پر دیکھنا، کیونکہ لا دوام ذاتی کی قید یہاں پر بھی ہوتی ہے اور لا دوام ذاتی سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو اگر عرفیہ خاصہ موجبہ ہو تو اس کی ترکیب ہوگی عرفیہ عامہ موجبہ اور مطلقہ عامہ سالبہ سے، اور اگر عرفیہ خاصہ سالبہ ہو تو اس کی ترکیب ہوگی عرفیہ عامہ سالبہ اور مطلقہ عامہ موجبہ سے. اقول العرفیۃ الخاصہ ہی العرفیۃ العامہ مع قید لا دوام بحسب الذات. عرفیہ خاصہ
وہ عرفیہ عامہ ہے لا دوام بحسب ذات کی قید کے ساتھ، یعنی عرفیہ خاصہ یہ وہ عرفیہ عامہ ہے جس میں لا دوام ذاتی کی قید لگی ہوئی ہو. وہیا ان کانت موجبتن، اور یہ اگر موجبہ ہو، کما مرہ من قولینا، جیسا کہ ہمارا قول گزرا، کلو کاتب متحرک الاصاب ما داما کاتبا لا دائما، ہر کاتب متحرک الاصاب ہے جب تک کہ وہ کاتب ہے لا دائما. تو یہی مثال بعین ہی مشروطہ خاصہ کی بھی تھی. فرق دونوں میں صرف کتنا ہے؟ ضرورت اور دوام کا. وہاں پر بھی ضرورت کی جہت مذکور ہوگی اور یہاں پر بالدوام کی. مادامہ کاتبا لا دائما. فترکیبها من موجبۃ عرفیۃ عامہ و سالبۃ مطلقۃ عامہ، تو اس کی ترکیب موجبہ عرفیہ عامہ سے ہے اور یہ جزو اول، اور سالبہ مطلقہ عامہ سے ہے. ہیا مفہوم اللا دوام، اور یہ کس کا مفہوم ہے؟ لا دوام کا. وَإِن كَانَتْ سَالِبَةً، اور اگر سالبہ ہو، یعنی عرفیہ خاصہ اگر سالبہ ہو، کما تقدم من قولنا، جیسا کہ ہمارا قول گزرا، لا شیء من الکاتب بساکن الاصاب ما داما کاتبا لا دائما. تو یہاں پہ لا شیء من الکاتب بساکن الاصاب ما داما کاتبا، یہاں تک تو ہے عرفیہ عامہ سالبہ، اور لا دائمن سے اشارہ ہے مطلق عامہ موجبہ کی طرف، یعنی کلو کاتب ساکن الاصاب، کلو کاتب ساکن الاصاب بالفعل. کل والی مثال سب بھول گئے. مثلا جب یہ کہا کہ ہر کاتب دائمی طور پر ساکن الاصاب ہے جب تک کہ وہ کاتب ہے، اس کے بعد پھر لا دائمن کی قید لگ گئی. تو لا دائمن کا مطلب ہوا کہ ہر کاتب ہمیشہ ساکن الاصاب نہیں، ہر کاتب ہمیشہ ساکن الاصاب نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہر کاتب ہمیشہ ساکن الاصاب نہیں، یا کہا کہ ہر کاتب ہمیشہ متحرک الاصاب نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ کبھی کبھی وہ متحرک الاصاب نہیں بھی ہوگا. اس لیے جب دوام کی نفی ہوگی تو اس سے ہمیشہ بالفعل کی طرف اشارہ ہوگا، یعنی اس سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوگا. تو کہتے ہیں وَإِن كَانَتْ سَالِبَةً، اور اگر سالبہ ہو، کما تقدم من قولنا، جیسا کہ ہمارا قول گزرا، لا شیء من الکاتب بساکن الاصاب ما داما کاتبا لا دائما. فترکیبها من سالبۃ عرفیۃ عامہ، تو اس کی ترکیب ہے سالبہ عرفیہ عامہ سے، وہی الجزء الاول، اور یہ کیا ہے؟ جزء اول. اور موجبہ مطلقہ عامہ سے، ویا مفہوم اللا دوام، اور لا دوام کا مفہوم. وہیا عام من المشروطۃ الخاصہ. اب عرفیہ خاصہ اور مشروطہ خاصہ کے درمیان کون سی نسبت؟ تو کہتے ہیں کہ دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت. مشروطہ خاصہ یہ عرفیہ خاصہ سے اخص، اور یہ اس سے عام.
اس لیے کہ مشروطہ خاصہ میں حکم ضرورت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور جب حکم ضرورت کے اعتبار سے ہوگا تو حکم دائمی بھی ہوگا، وہ حکم کیا ہوگا؟ دائمی ہوگا۔ لیکن جب کوئی حکم بحسب دوام صادق آئے تو وہاں پر بحسب ضرورت صادق آنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شے سارے زمانوں میں ثابت ہو لیکن اس کا انفکاک، اس کا جدا ہونا ممکن۔ اس لیے جہاں ضرورت صادق آئے گی وہاں دوام کا معنی ضرور صادق آئے گا، لیکن جہاں جہاں دوام کا معنی صادق آئے وہاں ضرورت کا معنی صادق آنا کوئی ضروری نہیں۔ وہی عام من المشروطۃ الخاصہ، اور یہ مشروطہ خاصہ سے عام، لأنہ متی صدقت الضرورت بحسب الوصف لا دائما، اس لیے کہ جب ضرورت بحسب الوصف صادق آئے گی لا دائمن، صدقت دوام بحسب الوصف لا دائمن، تو دوام بحسب الوصف بھی صادق آئے گا لا دائمن، من غیر عکسن، بغیر اس کے برعکس کے، یعنی ایسا ضروری نہیں ہے کہ جہاں دوام بحسب الوصف صادق آئے لا دائمن وہاں پر ضرورت بحسب الوصف بھی لا دائمن صادق آئے۔ وَمُبَايِنَةٌ لِلدَّائِمَتَيْنِ عَلَى مَا سَلَفَ، اور بسائط میں عرفیہ خاصہ اور ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ ان دونوں سے تباین کی نسبت، یعنی دائمتین کو ایک طرف رکھا جائے اور عرفیہ خاصہ کو دوسری طرف رکھا جائے، تو ان دونوں میں تباین کی نسبت، اس وجہ سے کہ عرفیہ خاصہ میں لا دوام کی قید لگی ہوتی ہے اور دائمتین میں دوام کا حکم ہوتا ہے۔ دائمہ مطلقہ میں تو دوام کا حکم صریح طور پر ہوتا ہے اور ضروریہ مطلقہ میں ضرورت کا حکم ہوتا ہے اور ضرورت کے لیے دوام لازم، تو ان دونوں میں دوام کا حکم ہوتا ہے اور عرفیہ خاصہ میں لا دوام ذاتی کی قید لگی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ دوام اور لا دوام ان دونوں میں تباین ہے، اس بنا پر عرفیہ خاصہ اور دائمتین کے درمیان مباینت کلیہ یعنی تباین کی نسبت۔ وَمُبَايِنَةٌ لِلدَّائِمَتَيْنِ عَلَى مَا سَلَفَ، اور دائمتین کے یہ مباین ہے عَلَى مَا سَلَفَ، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ چلیے اب باقی کل